إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. برادران اسلام، یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع تھا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ سورہ نساء مدینہ منورہ میں دوسری جنگ یعنی جنگ احد، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ ادھر سے بھی کچھ لوگ مرتے ہیں اور مسلمانوں کے بھی کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں. اور جب شہادت ہو جائے تو پھر اس آدمی کے جو رشتہ دار رہتے ہیں اور جو بھی شہید ہوتا ہے اس کی کچھ تو وراثت ہوتی ہے یا کچھ نہیں بھی ہوتی ہے. تو ایسے حالات میں آخر لواحقین کا، رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ اور یہ بار بار سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومت ان کی کفالت کرے گی یا اس کی پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے دنیا میں
ایسے ہی حالات تھے کہ جس کے جی میں جیسا آ رہا ہے وہ ویسا تقسیم کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے کسی کو نہیں دے رہا ہے. اور آج بھی آپ ہندو ایکٹ میں دیکھیں گے تو لڑکیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے. تو اسی طرح سے جب انسان کوئی تقسیم کرنے لگتا ہے تو یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ کر سکے، اور کس کے کیا حقوق ہے وہ انسان کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی، اور اس تقسیم کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، جو انسانوں کو انصاف کی راہ بتلاتا ہے. اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، کہ جو محروم ہو جاتے ہیں رشتہ دار، آخر ان کا کیا کچھ حصہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حصوں کی تقسیم سورہ نساء میں بیان فرمائی ہے، اور وہی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ رکوع کو سمجھنے کے لیے ایک چیز پہلے ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آسان ہو جائے گا. ہم جو بھی تصور کریں مرنے والے کا، اس کی لاش کو ہم سامنے رکھیں، اس کی لاش کو ہم سامنے رکھے تو سب معاملہ ایزی ہو جائے گا. ایک آدمی مر گیا ہے یا ایک عورت مر گئی، اب وہ جو مر گئی وہ لاش ہمارے سامنے ہے، اور چاروں طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کے کون سے رشتہ دار ہیں اور کس رشتہ دار کو کتنا ملنا چاہیے، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں انصاف کر سکتا ہے. تو ہم پہلے جب بھی حصوں کی تقسیم کریں تو لاش کو سامنے رکھے، میت کو سامنے رکھے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں انسان مفتی اکرام سے فیصلہ لینے کے لیے آتا ہے جب کس میت ہو جاتی ہے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد جب اس کی سمجھ میں آتا ہے تو دوڑ کے آتا ہے کہ ماں کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا حصہ ہے. وہ پوچھنے کو آتا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ کائے کے حصے، تو بولے وہ میرا باپ مر گیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے کا تصور کے ساتھ ہے یہ. تو ہم پہلے ہی لاش کو سامنے رکھے کہ مرا کون ہے اور اس کے رشتہ دار کون سے ہے. لاش بدلتے رہے گی، رشتہ دار بدلتے رہیں گے. اس لیے اس کو دھیان میں رکھ کے ہم کریں تو بہت آسان ہو جائے گا. اب دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی جو تمہاری اولاد ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. بات یہاں سے شروع ہو گئی. اب نہ اس میں مومن کا ذکر ہے نہ کافر کا ذکر ہے. اللہ کے تمام بندے جو ہے وہ سب کے لیے ہیں. اگر ہندو لوگ بھی، کرسچن اور یہودی بھی اس فارمولے پہ کام کریں گے تو واقعی میں لوگ ان کے دعا دیں گے جو محتاج، یتیم، بیوہ ہو جاتے ہیں. آج تو کس کو مل ہی نہیں رہا ہے، اور کہیں مل رہا ہے تو کسی کو بہت زیادہ اور کسی کو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو حکم ہے، وصیت ہے، یہ سب کے لیے ہے، بنی نوع آدم کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور وہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بنا کے تم کو دے دیا، یعنی انسانوں کو دے دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں ہم، اور اسی پر سب چلے گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ للذکری، آدمی کے لیے، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، کہ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے. حظ الانثیین، حصہ 2 کے برابر. تو 2 عورتوں کو جتنا ملے گا
یعنی 10,000 ملا ایک عورت کو تو اس کا دگنا کرنا پڑے گا نا 2 عورتوں کے برابر, تو مرد کو کتنا ہو گیا 20,000 روپیہ. تو ڈبل ہم پکڑے 10,000 اور 20,000 تو مثال ہے, نہیں تو کوئی 10,000 ہی پکڑ کے بیٹھ جائے اور 20,000. اصل میں ہے 2 عورتوں کے برابر مرد کا حصہ ہے. اب ایسا کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو زیادہ دیا ہے؟ تو ہم غور کریں کہ عورتوں کے معاملے میں اسلام نے جتنا پروٹیکٹ کیا ہے عورت کو اتنا کوئی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو سوائے اسلام کے. ہر طرف سے اس کو دیکھو, بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, سب اس کے طرف کفالت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. اچھا مرد جو ہے تو اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہے, خود اس کے ماں باپ کی, خود اس کی اولاد کی, اور جو عورت ہے وہ تو شادی کر کے دوسری جگہ جانے والی ہے, تو وہ اپنی سسرال میں جائے گی, اس کی کفالت وہاں اس کا خاوند کرے گا, اس کے گھر والے کریں گے. تو یہ جو حصہ مل رہا ہے اس کو, تو یہ تو اس کا سیف ہے, وہ چاہے تو وہاں پر گھر میں خرچ کرے, چاہے تو نہ کرے مرد کے یہاں پر, کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے, وہ اس کی پراپرٹی وہ خود رکھ سکتی ہے, کوئی ضروری نہیں وہ سسرال میں جا کے پیسہ دے دے. اور سسرال کے لوگ بھی لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ ارے وہاں سے آیا ہے ترکے کا مال, ارے جا تو اپنا وہ حصہ لے کے آ جا. یہ لالچ پہلے نکالنا پڑے گا انسان کو. اور وہ جو عورت کا حصہ ہے وہ اپنا لے کر چلے جائے گی, تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت تو چلی گئی, اب رہ گیا مرد. اگر پھر وہ پلٹ کر آتی ہے کسی معاملے میں روتی دھوتی, تو بھی اس کا بھائی جو ہے یا اس کا باپ ہے اس کو سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس لیے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہے, تو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل حصہ کر دیا. یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی وجہ ہے, اور یہ اس کی رحمت ہے. تو اب للذکری مثل حظ الانثیین, تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اب یہ فارمولے سے چلیے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر 2 سے زائد عورتیں ہوں, لڑکیاں ہو یا عورتیں ہو, پھر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں, تو فَلَهُنَّ پھر ان کے واسطے ثُلُثُ مَا تَرَكَ, یعنی ترکے میں 2/3 ہے. کتنا ہے؟ 2/3, یعنی 100 روپیہ ہے یا 1,00,000 روپیہ ہے, تو اس کے 3 حصے بنائیں. 33 بنے گا نا, تھوڑی دیر کے لیے 99 پیسے کو ہٹاتے ہیں, تو 3 حصے بنے. تو 2 حصے جو ہے تو یہاں پر ڈبل جو ہے وہ لڑکیوں کو دے دیا جائے. کس شکل میں؟ جب لڑکیاں زیادہ ہو اور لڑکا ہے ہی نہیں, تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو 2/3 دے دیا جائے, 2 حصے دے دیا جائے. اور پھر 2 حصے میں وہ اگر 6 بہنیں, 7 بہنیں, 5 بہنیں, 3 بہنیں, تو وہ اپنا برابر اس میں سے بانٹ لیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہے لاکھ یا کتنا بھی سن لیں, ایسا میرا کہنا ہے, ہو سکتا غلط بھی ہو, ہم چاہے یا کتنا بھی سن لیں, اور پھر 1 مہینے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں تو ابھی کل دوپہر میں کیا کھایا تھا, تو آدمی سوچنے لگتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتا. تو یہ کتنا ہی ہم سنے پڑھے یاد نہیں رہتا ہے. تو پھر آدمی پوچھنے آتا ہے کہ بھائی یار معاملہ ایسا ہے, سنگین ہے, کہیں یہ بھول چوک تو نہیں گئی ہو گئی, اس بھلے یاد بھی ہے تو وہ پوچھنے کے لیے آئے گا, اور جس کے پاس علم اللہ نے دیا اس کا کام ہے کہ اس کو وہ بتا دے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم غور سے سنیں, کچھ تو یاد رہے گا. اور پھر قرآن ہم سننے بیٹھے, اس کا ثواب تو ملے گا, اور اس کی ایک فکر لے کر بیٹھے, ایک تحریک لے کر بیٹھے, انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ہوگی آخرت میں اور دنیا میں بھی انشاءاللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. پھر اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہو تو ان کو 2/3 حصہ دے دو. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.
اور اگر ایک ہوئے لڑکی یا عورت میت کے ساتھ تصور رکھو تو سمجھ میں آئے، اور اس کا نہ بھائی ہے نہ کوئی اور بہنیں ہیں، میت کی ایک ہی لڑکی ہے، ایک ہی عورت ہے نا، تو اس کو کتنا دو؟ اللہ فرماتا آدھا دے دو. اب کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ دوسرے حصے کی فکر مت کرو وہ بچ کے کہاں جا رہا ہے، وہ آگے سب اللہ تبارک تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے. تو پھر اس کو کیا کرو کہ تم آدھا دے دو. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اب دیکھیے گا، اور اس کے باپ کے لیے ہر ایک کو ان میں سے جو چھوڑا ہے ترکہ چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو. یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ ولی ابویہ، اور ان کے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، لکل، ہر ایک کے لیے، واحد منہما السدس، کہ ان میں سے ماں کے لیے اور باپ کے لیے، دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے منہما السدس چھٹا حصہ ہے، 1/6 مما ترکا، اس ترکے میں سے جو چھوڑا گیا ہے، ان کان لہو ولد، اگر اس کے لڑکے ہو، ولد ہو، بیٹے ہو، بچے ہو، اولاد ہو، یہ سب ترجمہ. اگر اس کی اولاد ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ان دونوں کو چھٹا حصہ دینا پڑے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. پھر اگر نہ ہوئے اس کی اولاد، وہ وریثہ ہو اور اس کے وارث ہو، ابواہ، اس کے والدین ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو ثلث یعنی 1/3 دے دیجیے. ماں کو کتنا دے دیجیے؟ کب؟ یہ جب اولاد نہ ہو، اور اولاد ہو تو پھر اس کا آدھا ہو جائے گا، 1/6 کرنا پڑے گا. اور 1/6 کو ملا دو تو دونوں ملائیں گے 2/6 تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 1/3 ہو جاتا ہے. تو یہ اولاد نہ ہونے کی شکل میں اور یہ اولاد ہونے کی شکل میں دونوں ہے. تو اولاد نہیں ہے تو اس کو ڈبل کر دو، 1/3 دے دو. اور جو باقی بچے گا نا تو اس میں سے یہ 1/3 ہے اور باقی بچا باپ کے لیے، تو وہ 2/3 بچا، اس سے ڈبل ہو گیا کہ نہیں، وہ باپ کو دے. یہ ہمیشہ فارمولا یاد رکھنا کہ 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہے. تو 33% جب اس کو آیا تو 66 اس کو جائے گا، تو باپ کو 66 دو اگر کوئی نہیں ہے تو. اس شکل میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہو تو پھر اس میں سے ان کو چھٹا حصہ دے دو. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے بھائی بہن ہوئے میت کے تو پھر ان کو کیا کرو کہ چھٹا حصہ دے دو. من بعد وصیت، وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے، بہا یوسی بہا او دین، یا ادائے قرض کے بعد. اب میت پہ جو قرض ہے نا اور وصیت، یہ 2 چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اس کا لحاظ رکھے، دھیان رکھے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے کیا. بہت سے وصیت کر جاتے ہیں نا کہ میرے طرف سے حج بدل کرا دینا، تو حج بدل کو پیسہ لگتا ہے کہ نہیں، یا میرا کچھ مسجد میں دے دینا. اپنی آخرت کی بھائی ہر آدمی فکر رکھتا ہے تو وصیت کر جاتا ہے. تو اس کی وصیت کا وہ نکالنا، یا اس پر اعلان ہوگا کہ بھائی اس پر کوئی قرض ہے کیا. تو اگر میت پر قرض ہے یا معلوم ہے یا اس نے لکھا ہے، کوئی بھی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر قرض ہے، تو وہ قرض اس کے پیسے میں سے نکالو. ایسے ہی نہیں بانٹ لو کہ وہ مردہ عذاب میں ہو جاوے اور تم اپنے یہاں گل چرے اڑا رہے ہو. تو لہذا وصیت کا اس کا نکالنا ہے، اس کے بعد قرض نکالنا ہے. اب جو پراپرٹی، جو مال بچ جاوے، اب اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کی تقسیم ہے، اور اس کی تقسیم کا یہ حصہ ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ، پھر اگر اس کی اولاد ہو اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہو، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس کی ماں کو کتنا دے دو؟ 1/3.
फ़इन काना लहू इख्वतुन फली उम्मिही सुदुसु मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औदैन, फिर अगर होवे उसके कई भाई बहन तो उसकी माँ को कितना दे दो, छठा दो। अभी कितना दे रहे थे औलाद ना होने पर, 1/3, अभी कितना दे दो उसका आधा करो, 1/6 हो जाएगा। और इसी तरह से बाप का भी कितना दे रहे थे, 2/3 दे रहे थे ना, 2/3 का आधा कर देंगे तो जो बचेगा वो इससे डबल हो जाएगा, यानी 1/6 से डबल करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। तो इसको 1/3 दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोशिश करो समझने की, और जरूरत के वक्त फिर पूछा जा सकता है। और देखिएगा कि कायदा अल्लाह तबारक व तआला का कितना प्यारा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। आबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ऊपर का रिश्ता और नीचे का रिश्ता। ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम, तुम नहीं जानते कि कौन तुमसे करीब है नफा पहुंचाने में। बेटा तुम्हारे लिए अच्छा है कि बाप तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमको इसका क्या पता है। कभी क्या होता है कि बाप बूढ़ा होने के बाद भी बच्चों की हेल्प करते रहता है, और बच्चे जवान होने के बाद भी माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसे केसेस आ रहे हैं। कभी बच्चे अच्छे होते हैं तो बुढ़ा खराब होता है ना, बेवड़े पी रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, शराबी पीकर घूम रहा, सब प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहा है, ऐसा भी मंजर होता है। तो तुमको मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कि तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन करीब है तुम्हारे लिए नफ़ा के लिए, किससे तुमको नफ़ा पहुंचेगा। फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। तक़सीम विरासत क्या है? फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का फर्ज किया हुआ, मुकर्रर किया हुआ है। किसकी तरफ से है ये? अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, और बेशक अल्लाह तबारक ताला खूब जानने वाला है और हिकमत वाला है। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है कि ये हिस्सा बोले बट रहा है, और जो बाकी बच जाता है वो कहाँ चला जाता है। तो असल वो देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये इल्म इलाही है, और अल्लाह ने जो इल्म बंदों को पहुंचाया है वो आदमी देखेंगे तो कुछ बचता उचता नहीं है। मगर अक्ल जो है तो खिरद है ना, यार है, 100 भेष बदलते रहती है। तो आदमी जो मिल रहा है उसको देखे, मेरा कितना है वो मैं ले और निकल लूं, ज्यादा पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर कोई भी सवाल करेंगे तो कुरान उसका जवाब इंशाअल्लाह देगा, क्योंकि वो अल्लाह तबारक ताला का बनाया हुआ है। इंसान की एक टाइम समझ में नहीं आ सकता है, मगर इंसान अपनी गलती को मान ले और अल्लाह के कलाम को सही माने और फिर कोशिश करे समझने की, तो एक दिन उसकी समझ में इंशाअल्लाह आ ही जाएगा। कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है वो लकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। अल्लाह ताला फरमाता है वो लकुम, और तुम्हारे वास्ते, निस्फ आधा, मा तरका जो छोड़ा है, तरका है ना, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवी ने, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद अगर ना हो उसका कोई बच्चा, कोई औलाद अगर उसकी नहीं है तो तुम्हारे लिए कितना है? निस्फ है। अभी ये समझ में कैसा आएगा कि सोचो कि हमारी औरत की लाश पड़ी हुई, हमारी औरत की मैयत पड़ी हुई है। अब ये हर चीज को ऐसा समझेंगे तो समझ में आएगा। तो जब औरत की लाश पड़ी हुई है तो औरत भी तो मालदार हो सकती है ना, औरत के नाम पे प्रॉपर्टी रहती है कि नहीं? अरे हम ही दे देते उसको, उसके नाम पे जो कर दिए तो वो उसका हो जाता है। फिर वो अपने पैसे भी जमा रखती है, या बहुत सी मालदार औरतें बिजनेस भी करती हैं, औरतें रहती है क्या नहीं? हमारी माँ खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मालदार थी ना, आप क्या नहीं थी? आपका बिजनेस भी था। तो औरतें भी जो है तो प्रॉपर्टी उनके पास मीरास रहती है क्या नहीं?
تو اگر عورت مر جائے کسی آدمی کی تو اس کی عورت کا جو مال ہے نا اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لکم نصف، اور تمہارے لیے آدھا ہے ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیوی نے چھوڑا ہے، علم یکن لہن ولد، اگر اس کے ولد بچہ نہ ہو تو، اولاد نہ ہو تو تم کتنا لے اس میں سے آدھا پہلے تم لے لو. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ